الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ولایت اللہ پاک کا ایک خاص انعام ہے جو اللہ پاک اپنی مشیت و حکمت سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولایت واہبی ہے، کسبی یعنی محنت سے حاصل کی گئی نہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ولایت کسبی نہیں، محض عطائی ہے۔ ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ کتب عقائد ایک کتاب کا نام ہے، اس میں ولی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ولی وہ ہے جو صفات الہی کا ممکنہ حد تک معرفت رکھتا ہو، طاعتوں پر مواظبت کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو اور لذات و خواہشات میں ڈوبنے سے آراز کرنے والا ہو۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ بندوں کے اعلیٰ درجوں کے اخلاص و کمال پر مبنی نیک اعمال کی کثرت سے انہیں ولایت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں جن پر یہ انعام عطا کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں تو رب کریم کی مشیت ہے کہ چاہے تو کسی کو ایک عمل ہی پر مراتب اولیاء یعنی کہ اولیاء کا مرتبہ عطا فرما دے، لیکن اگر اولیاء کرام کے احوال و سیرت کا مطالعہ کریں تو ان میں درج ذیل اوصاف عموماً مشترک نظر آتے ہیں۔ پہلا عمل ہے اتباع رسول، اتباع سنت، کہ ولایت خدا کی محبوبیت ہے، اور خدا کی محبوبیت اسی ہی کو ملے گی جو اس کے محبوب کو محبوب رکھے گا اور محبوب کی محبوب اداؤں کو ادا کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اچھا، پھر دوسرا عمل تقویٰ ہے۔ تقویٰ گناہوں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے، اور تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی نمایاں ترین صفت کے طور پر بیان فرمایا۔ جس طرح کہ میں نے آیت تلاوت فرمائی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں میں وہ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ تیسرا عمل ہے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا۔ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک یکتا ہے، اور وہ یکتائی کو پسند کرتا ہے، اور ایمان کی مٹھاس ہی اسے دیتا ہے جو اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھا عمل ہے حسن اخلاق۔ خدا کی صفات میں حلیم بھی ہے، سلام بھی ہے، وہاب بھی ہے، معطی بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفار اور ستار ہے۔ تو وہ اپنے بندوں میں اپنی ایسی صفات کا عکس پسند فرماتا ہے۔ نیز تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے
وہی اللہ پاک کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ پانچواں عمل عاجزی ہے کہ متکبر خدا کو ناپسند ہے، تکبر کرنے والے اللہ پاک کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جبکہ عاجزی والے خدا کو پسند ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ بندے جو زمین پر عاجزی سے آہستہ چلتے ہیں۔ نیز عاجزی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور محبوب کی ہر ادا خدا کو محبوب ہے۔ چھٹا عمل نفس کا رضائے الہی پر راضی ہونا ہے۔ اولیاء کرام اپنی خوشی اور خواہش کو خدا کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پاک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ساتواں اور آخری عمل ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کا سب سے بڑا عمل خدا کی یاد ہے، خواہ زبان سے ہو یا دل سے، صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، وہ ہمہ وقت اس کی یاد میں مشغول رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بہت سے اولیاء کرام نے اللہ پاک کا ذکر کیا، اللہ پاک نے ان کا چرچا کر دیا۔ ہمارے سامنے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی پاکیزہ سیرتوں کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ